آغا انصاری کہتے ہیں بیوی نے تنگ کیا اور اس نے ترکیب بنائی کیونکہ مجتہد کی بیوی تھی. کہا دیکھیے آپ کے پاس پیسے نہیں، کہا نہیں ہیں، 2 مہینے کے بعد میں جورابیں بیچوں گا اور پھر میرے جا کے کچھ پیسے جمع ہوں گے. تو کہا ایک کام کریں. کہا کیسا کام؟ کہا دیکھیے اتنا خمس آپ کے پاس پڑا ہوا ہے دفتر میں، وہاں سے قرضہ لیجئے. قرضہ لینا تو جائز ہے نا، کہ قرضہ لیجئے اور 2 مہینے کے بعد جورابیں بک جائیں، وہ پیسے پھر وہاں پہ ریپلیس کر دیجیے گا. آغا انصاری کہتے ہیں بات تو شرعی بات تھی، جائز تھی، پھنس گیا بیوی کی باتوں میں. میں نے کہا ٹھیک ہے. کہا میں نے چابیاں اٹھائیں، چلتا گیا اور سوچتا گیا اس نے سوچا کیسے، مجھے مجتہد کو پھنسا لیا. قرضہ لے کر آ اور جب جورابیں بیچے تو پیسے اپنی جگہ پہ رکھ لینا، بات ختم. تو کہتے جیسے میں نے دروازہ کھولا، ابھی پہلا قدم رکھا تھا تو ایک مرتبہ ذہن میں خیال آیا. رسول خدا کی حدیث ہے جو بندہ علم اہل بیت کو حاصل کرتا ہے نا، خدا اس کے وجود میں ایک مبلغ پیدا کرتا ہے. کیا پیدا کرتا ہے؟ ایک مبلغ اس کے وجود میں اللہ پیدا کرتا ہے، جس کو رسول حق بھی کہتے ہیں، عقل کو بھی رسول حق کہتے ہیں. مبلغ پیدا کرتا ہے، یہ اس کو گناہ سے بچاتا ہے. کتاب فرمایا الصلاۃ تنہی عن یہ نماز مبلغ بن جاتی ہے. جب تو اس لیے فرمایا کتنا بھی گنہگار ہو، یہ ذہن میں خیال مت لانا کہ میں نے تو زنا کی، میں نے تو شراب پیا، میں تو اتنا گنہگار، میں نماز کیوں پڑھوں. فرمایا ایسا کبھی نہ کرنا، کتنا بھی گنہگار ہو نماز پڑھنا، کیونکہ شاید یہ 2 رکعت نماز تجھے کسی بڑے گناہ سے بچا لے. یہ وہ مبلغ ہے جو تمہارے وجود میں بنتا ہے. یہ روزہ مبلغ بن جاتا ہے، یہ اندر سے آواز دیتا ہے. تو کہا اندر سے آواز آئی، انصاری اے شیخ انصاری، تمہاری بیوی 2 مہینہ صبر نہیں کرتی اور کہتی ہے قرضہ لا میرے لیے زیور خرید. ایک سوال کا جواب دے شیخ انصاری، اگر ان 2 مہینوں میں تو مر گیا، جورابیں بیچ ہی نہ سکا، تو مر گیا، موت تیری واقع ہو گئی، انصاری یہ بتا کیا بیوی اتنی نیک ہے کہ جو زیور خریدے تھے وہ بیچے اور پھر پیسے آ کے امام کے واپس رکھے؟ اس نے کہا بیوی پہ اتنا اعتبار نہیں ہے، جو 2 مہینہ صبر نہیں کرتی ہوں میرے مرنے کے بعد کیا کرے گی مجھے پتہ نہیں. اسی لیے اکثر والدین کو میں کہتا ہوں، کہتے ہیں مولانا میری نماز قضا ہیں، میں نے بیٹوں کو وصیت کر دی ہے کہ میرے مرنے کے بعد یہ مال شال جو ہو نا اس سے اتنے پیسے میرے بیٹے نکال دینا اور 20 سال کی نمازیں پڑھانا، 2 سال کے روزے رکھوانا. اور یہ واقعہ ہم نے ایران میں دیکھا، باپ وصیت کر کے گیا کہ میری 20 سال کی نمازیں پڑھانا، 1 کروڑ اکاؤنٹ میں پڑا ہوا ہے، بیٹا میرا اسے 1-2 لاکھ نکال کے نمازیں پڑھا دینا. بیٹے کے پاس مولانا کے باپ وصیت کر، مولانا خود اس نے نہیں پڑھی، ہم کیوں پڑھائیں؟ پڑھنی تھی تو خود پڑھتا، اب ہمارے اوپر چھوڑ کے کہ ہم اس کی نمازیں پڑھائیں. تو فرمایا جو کچھ کرانا ہے اسی دنیا میں کرا کے جا، اگر نماز قضا ہے تو کسی نیک عادل آدمی کو دے کر جا، بھائی یہ میرے پیسے ہیں، اگر میں مر جاؤں تو میری قضا نمازیں پہلے تو خود پڑھو، یہ سوچ ہی نہ رکھو. لیکن احتیاطاً، کیونکہ انسان کو نہیں پتا کل بھی مر سکتا، اگر 1 سال کی نماز قضا ایک رات میں تو 1 سال کی پڑھ نہیں سکتا. فرمایا یہ فکر ہے، اسے کہتے ہیں عقل معاد والا عقل، معاش والا نہیں، معاد والا، یہ قیامت کا سوچ کے اپنے فیصلے لیتا. آغا انصاری کہتے ہیں میرے ذہن میں خیال آیا کہ بیوی تو ایسی ہے نہیں. اس نے فوراً دروازہ بند کیا کہ بیوی ناراض ہوتی ہے تو ہو جائے، میری آخرت بچ جائے. کہ واپس آیا، بیوی خوشی میں بیٹھی تھی، لائے پیسے؟ کہ پیسے نہیں لایا، 2 مہینے صبر کر لے کر دوں گا. اللہ کی بندی، اگر میں کل مر گیا تم 2 مہینہ صبر نہیں کرتی، کہاں تو اپنی چوڑیاں بیچے گی اور امام کے پیسے واپس رکھے گی. کہتے ہیں میں جا کے سو گیا. صبح ہوئی، صبح سویرے گھر کے دروازے پر دستک ہوئی. جیسے دروازہ کھولا میرا ہی طالب علم دروازے پر تھا. کہ مولانا عجیب خواب دیکھا ہے، اس کی تعبیر تو کریے. کہ کیا خواب دیکھا؟ کہ خواب میں دیکھتا ہوں شیطان ہے اور شیطان کے کاندھے پر بڑی رسیاں ہیں، پتلی رسیاں، موٹی رسیاں، اور ان رسیوں میں لوگوں کی گردنیں بندھی ہوئی ہیں اور ان کو کھینچ کھینچ کے لے جا رہا ہے اپنے ساتھ. کہ ایک بہت موٹی رسی تھی قبلہ صاحب، اس رسی میں نے دیکھا آپ کا گلا بندھا ہوا تھا، کہ آپ کو کھینچ کے لے جا تو رہا تھا لیکن آدھے راستے میں آپ چھڑا کے بھاگ گئے. کہ بیوی نے بھیجا تو تھا لیکن اللہ نے بچا دیا. تو آغا نے اس سے پوچھا تو کہاں تھا؟ تو نے مجھے تو دیکھا لیکن اس خواب میں تو کہا تھا؟ قبلہ میرے کوئی رسی بندھی نہیں تھی، میں اس کے آگے آگے چل رہا تھا تبھی دیکھ رہا تھا. کہا کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو رسی باندھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ شیطان سے بھی آگے چل رہے ہوتے ہیں. صلوات پڑھے محمد و آل محمد.